یہ اللہ کی زمین فراغ ہے. اگر تم کو وہاں پر اگر تم کو ایمان لانا یا دین اسلام کے ارکان کو ادا کرنے میں تکلیف ہو رہے تو اللہ کی زمین فراغ ہے جہاں ہمیشہ کے لیے رہنے والے لوگ ہیں اسلام کے اندر. وہاں جا کے رہو. دیکھو امن والا شہر بنا دیا مکہ. وہاں کے رہنے والے بھی باہر سے آ کے رہنے والے بھی برابر ہے. یہ قرآن میں بھی سورہ توبہ میں بھی اس قسم کا اور بھی ملے جلے آیت ہے. جو لوگ اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیکی کا سل ہے اور وہ سل ان کو قیامت کے دن ملے گا. اور اللہ کا زمین فراغ ہے. دیکھو اللہ کی زمین فراغ ہے. مستقل رہنے والوں کو ان کے سل بے شمار ہی ملے گا. مستقل رہنے والوں کو جہاں پر مشکل ہو رہی دین اسلام کے ارکان کو ادا کرنے کے لیے وہ علاقہ چھوڑ کر دوسرا علاقہ میں جا کے مستقل رہنے والوں کو ان کا سل بے شمار میں ہی ملے گا. سمجھ گئے ہوں گے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو منجانا باللہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھوں یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا, اس کے سوا دوسرے کی عبادت نہیں کرنا, شرک نہیں کرنا, دکھلاؤ کی اعمال نہیں کرنا. دکھلانے کے اعمال, دکھلانے کی نماز, دکھلاؤ کی قربانی, دکھلاؤ کی حج وغیرہ نہیں کرنا. یہ سب کچھ ایک اللہ کو عبادت کرتے ہوئے اس کو راضی کرنے کے لیے اس عبادت کو خالص اللہ کے طرف اللہ کے لیے رکھنا. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو من جانا باللہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھوں. اور مجھ کو یہ بھی حکم ہوا ہے کہ سب مسلمانوں میں اول میں ہی ہوں. یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اول ایمان لائے. اور بعد میں کون کون ایمان لائے میرے لگ بھگ آپ کو معلوم ہوگا. آپ یہ بھی کہا دیجئے کہ اگر بالفرض محال میں اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے اندیشہ رکھتا ہوں. دیکھو یہاں پر دیکھو میں انگلی دکھا کے بتا رہا ہوں. بڑے دن کا معنی کیا ہے؟ قیامت ہے. انڈائریکٹ میں نام دیا گیا. اب سمجھ لینا, سوچ لینا. میں کا معنی کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے رب سے, اپنے رب کا یعنی میں کا معنی کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر فرما رہے میں اپنے رب کا یعنی اللہ کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن مطلب کیا؟ قیامت کا دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. اس طریقے سے ہم لوگوں کیا ہے قرآن کے اندر کو باتوں کو جہاں تک ہو سکے اللہ نے جو علم دیا اس علم سے سوچ سمجھ کر پڑھنا. آپ کہہ دیجئے آپ مطلب دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ بولتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ اپنی عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھتا ہوں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کرتے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. سو خدا کو چھوڑ کر تمہارے دل جس چیز کو چاہے اس کی عبادت کرو. مطلب جو باقی لوگ ہیں جو خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو عبادت کرتے ہیں تو اپنا عبادت آپ کر لو. آپ سے جھگڑا کرنے کا کوئی میرا مطلب نہیں. اب میرا کام ہے اللہ کا حکام کو تم کو پیسہ دینا. قرآن میں ایک سورہ ہے دیکھو قل یا ایھا الکافرون. تو سورہ کا معنی پڑھو, اس کا وہاں پر آپ کو جواب مل جائے گا. سو خدا کو چھوڑ کر تمہارا دل جس چیز کو چاہے اس کی عبادت کرو. آپ یہ بھی کہہ دیجئے دیکھو آپ کا معنی کیا ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ پورے ضیاءکار وہی لوگ ہیں جو اپنی جانوں سے اور اپنے متعلقین سے قیامت کے روز خسارہ میں پڑے. اس طریقے سے دنیا میں اپنے دوست قرابت داروں سے مل کر پیسہ والوں میں مل کر جو اللہ کو چھوڑ کر جو شرک کر کے اپنی عبادت کر دیے وہ اپنے متعلق قیامت کے روز خسارہ میں نقصان میں پڑے. آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ پورے ضیاءکار وہی لوگ ہیں جو اپنے جانوں سے اور اپنے متعلقین سے قیامت کے روز خسارہ میں پڑے یعنی بڑے نقصان میں پڑے یہ لوگ.